ایام ولادت اور وطن عزیز اور دنیا کی صورتحال کا ایک بہت ہی مختصر جائزہ اور گفتگو تمام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت خاتم تک ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھایا اور حضرت خاتم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور امامت کا سلسلہ شروع ہوا اور 12ویں امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی غیبت تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور جیسے میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا نقطہ پھر دہراتا چلوں کہ اب غیبت کے زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے بلکہ علماء کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ امت کی ہدایت کا کام کریں اور عوام اور مومنین کا فرض ہے کہ علماء کا ساتھ دیں تاکہ دین کا یہ کاروان آگے بڑھتا رہے اور ظہور حضرت امام زمانہ کے ساتھ یہ ذمہ داری ان کے حوالے کی جا سکے. لیکن کیونکہ عالمی دنیا میں سازش کرنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اگر تشیع میں موجود علماء کو کسی طرح سے بے دخل کر دیا جائے، نظام مرجعیت کو بے دخل کر دیا جائے، نظام رہبری و ولایت فقی کو بے دخل کر دیا جائے تو سب سے کام آسان ہو جائے گا اور جو سازشیں کرنا چاہیں گے کر سکیں گے. لیکن الحمدللہ رب العالمین غیبت کے زمانے میں ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام نے علماء و مجتہدین کی اس طرح سے مدد کی کہ آج دنیا کی طاقتیں علماء و مجتہدین کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو رہی ہیں. آج بڑی بڑی نام نہاد طاقتوں کے صدر مراجع سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں اور مراجع فرما دیتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی قائد محترم کی طرح سے بھی جملہ کہا جائے کہ وقت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت پائی جاتی. درود پڑھتے محمد والے. یاد رکھیے غیبت کے زمانے میں مرکز مرجعیت ولایت فقیہ اور وہ حضرات یا وہ شخصیتیں جو قوم کو متحد کر کے آگے لے جاتی ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے کہ جب ہمارے قائد حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی صاحب قبلہ نے اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے پورا کیا ہے، کر رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں. یاد رکھیے گا میں ان قدمہائے مولا کائنات کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مرکز کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ مرکز کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ تشیع کو بے نظم کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر یہ کوششیں جاری رہیں تو نقصان شخصیت کو نہیں ہوگا، نقصان نظام کو ہوگا. آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں اپنے قائد کی اجازت سے 2 مشکلات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ان مشکلات کی طرف توجہ دلا کر گفتگو کو ختم کروں گا اور پھر قائد محترم آپ سے خطاب فرمائیں گے. وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایک مشکل جس کی طرف پچھلے سیمیناروں میں اور تقریروں میں توجہ دلاتے رہے اور مزید دلا رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عزاداری پر اس وقت مختلف طریقوں سے پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صرف یاد دہانی کے طور پر کہ عزاداری پر مختلف طریقوں سے پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ حسینیوں تم پر ہے کہ جو جناب زہرا کی امانت تم تک پہنچی تھی اس پر پابندی لگانا چاہو تو لگوا دو اور اگر حسینی ہو تو پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنا. جو حسینی ہے وہ پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا. اگر جلوس روکا جاتا ہے تو وعدہ ہے آپ کا کہ ایک کے مقابلے میں 5 جلوس نکالے جائیں گے، ایک مجلس بند کی جائے گی تو ایک کے مقابلے میں 10 مجلسیں کی جائیں گی. اور اسی طرح سے یاد رکھیے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے تو کیوں نہ حسینیت کی حفاظت کرتے کرتے موت. اور یہی ہمارا وظیفہ بھی ہے، یہی ہمارا طریقہ بھی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین جناب برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا شہنشاہ نقوی نے بہت ہی جامعیت کے ساتھ نکات کو بیان کر دیا. اب میں آخری نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اور وہ نقطہ
دو حساس چیزیں جس کی ہمیں خود حفاظت کرنی چاہیے، ایک عزاداری اور دوسری زیارتوں کا سفر۔ نہیں جا رہا، لیکن ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ زوار زیارتوں پہ آرام سے نہ جا سکے، اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ اتنی اذیت پہنچاؤ کہ یہ زیارت پہ جانا چھوڑ دیں۔ ارباب اقتدار جان لیں، وہ زمانہ بھی رہا ہے جب ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے ہاتھ کٹوائے، پیر کٹوائے، پھر بھی زیارت نہیں چھوڑی ہے۔ تم سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ چیزوں کو یا ان تکلیفوں کو دیکھ کر یعنی واقعی مسلسل قائد محترم زفاروں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لیکن گھنٹہ بہ گھنٹہ مسائل بڑھائے جا رہے ہیں۔ میں آج اس اسٹیج سے تمام علماء کی حمایت کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں بھی ملی ہوئی ہے، ایک عزاداری، ایک زیارت۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا تو وہ جان لے یہ چیزیں تو بند نہیں ہو سکتی ہیں، تمہارے دفتروں کو تالے لگ سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے بعد اگر زفاروں کو تکلیف ہوئی، زفاروں کو زحمت ہوئی، تو یہ یاد رکھیں ہم کسی بھی قسم کے اقدامات کے لیے آزاد ہیں۔ اگر آج ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے حق کو کیسے لیا جائے۔ اس لیے اگر زفاروں کے انتظامات کو فوری طور پر بہتر نہ کیا گیا تو ہم اپنے حق سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر حق دیا نہیں جائے گا تو ہم حسینی ہیں، حق لینا جانتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔